پاکستان کو بچانے کے لیے سیاست قربان کرنا ہوگی۔ میں اور مخلوط حکومت ملک بچانے کے لیے سیاست قربان کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریاست اور سیاست کو ایک ساتھ بچا لیں۔ پاکستان کے لیے جان دے دوں گا، ہر قدم اٹھاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF پروگرام بھی مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ IMF کو واضح کہا ہے کہ ہم 9واں جائزہ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ IMF کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کا پیغام بھیجا ہے۔ IMF نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کے لیے سستے قرضوں کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان اور IMF پروگرام میں پیش رفت۔ پاکستان اور IMF مذاکرات آج ہوں گے۔ وزیر اعظم وزارت خزانہ کے حکام ورچوئل مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ حکومتی معاشی ٹیم نویں جائزے کے لیے بات چیت کرے گی۔ حکومتی ٹیم IMF حکام کو منی بجٹ میں ٹیکس اقدام پر بریفنگ دے گی۔ IMF حکام کو مشن پاکستان بھیجنے کی درخواست بھی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق FBR نے منی بجٹ پر کام مکمل کر لیا۔ منی بجٹ لانے کے لیے آرڈیننس تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے فارغ، مزید 43 کھلاڑی پارلیمان سے آؤٹ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی آج ہی ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا امکان۔ ایوان میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے صرف منحرف ارکان ہی رہ گئے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے 4 مراحل میں استعفے منظور کیے۔ تحریک انصاف کے 3 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور نہیں کیے گئے۔ سردار طالب نقی، نواز الہی اور صالح محمد کے نام شامل۔ تو کہہ رہے تھے کہ استعفے منظور کیے گئے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو آخری استعفے ہیں یہ ہم نے اس لیے ان کو واپس لیا کہ ایک تو اسپیکر کر نہیں رہا تھا قبول، دوسری بات یہ تھی کہ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے اب یہ لگ رہا ہے کہ کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت اور راجہ ریاض اس وقت وہ طوطا ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے، لیکن مقصد ان کا راجہ ریاض کو بچانا ہے اور راجہ ریاض ایک غیر قانونی لیڈر آف اپوزیشن ہے۔ اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری واپسی کا مقصد راجہ ریاض کو ہٹانا تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے رکھا ہے کہ ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے۔ اگر الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا تو ہم چیلنج کریں گے۔ PTI رہنما فواد چودھری نے بتا دیا، کہا شہباز شریف حکومت 172 لوگوں کی حمایت کھو چکی ہے۔ وزیر اعظم حکومت بچانے کے لیے لوٹوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے اسپیکر کے اقدامات کے نتیجے میں 40% نشستیں خالی ہو چکی ہیں۔ ملک انتخابات کے مزید قریب آ گیا۔ اس بحران کا واحد حل قومی انتخابات ہیں۔ حکومت کتنا عرصے عوام سے کترائے گی، آخری فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے اور فیصلہ ووٹ سے ہوگا۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی سپریم کورٹ آمد۔ استعفوں کی منظوری سے متعلق چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کی کوشش ناکام۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی ملاقات سے انکار کر دیا۔ عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس سے استعفوں کی منظوری سے متعلق ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اسمبلی جائے۔ اسپیکر نے اراکین کے استعفے منظور کر لیے۔ تحریک انصاف نے استعفے دے دیے۔ اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ انہیں کس طرح منظور کرنا ہے۔ عمران خان پچھتانے کی بجائے آگے کا سوچیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ گولی چل جائے تو واپس بندوق کی نالی میں نہیں جا سکتی۔ آپ بے شک محسن نقوی کو نہ مانیں مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ فوج، عدلیہ، نیب اور میڈیا کو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ ملکی مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ استعفے منظور نہ کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو بھی استعفیٰ آئے اسے منظور کرنا لازم ہے۔ الیکشن کمیشن استعفے مسترد یا مؤخر نہیں کر سکتا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے دفتر کے باہر مظاہرہ، نعرے بازی کی گئی۔ سندھ اسمبلی میں خرم شیر زمان نے محسن نقوی کی تقرری کے خلاف قرارداد جمع کرا دی۔ PTI کا پنجاب میں ہونے والی تقرریوں پر بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ بلال صدیق کمیانہ، سہیل ظفر چٹھا، نبیل آوان سمیت 18 افسروں کے خلاف درخواست دی جائے گی۔
لوگوں کو گرفتار کرنے اور گھروں سے اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب میں متنازع ترین آفیسرز کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ حکم ہوا ہے کہ 25 مئی والے آفیسرز فوری لگانے شروع کر دیں۔ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے متنازع فیصلے کو عدلیہ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ عمران خان کرپٹ مافیا کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ انتخاب میں شکست پی ڈی ایم کا مقدر بنے گی۔ آنے والا وقت صرف عمران خان کا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، موجودہ سیاسی صورتحال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف احتجاجی تحریک پر تبادلہ خیال۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور دونوں صوبوں میں انتخابات کی تاریخ پر عدالت سے رجوع کرنے پر بھی مشاورت۔ عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا پہلا الزام اپریل میں امریکہ پر لگایا۔ اب 9 ماہ بعد دوسرا الزام محسن نقوی پر آ گیا۔ پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ لیڈر کو چیک کرائیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے طویل بریک ڈاؤن پر قوم سے معافی مانگ لی۔ ٹویٹ کیا کہ بجلی بندش کے باعث شہریوں کو ہونے والی زحمت پر افسوس ہے۔ بجلی کی خرابی کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کی بجلی کے بریک ڈاؤن پر متعلقہ حکام کی بریفنگ۔ بریک ڈاؤن کی رپورٹ طلب، ملک بھر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کر دی۔ بریک ڈاؤن کے بعد بحال ہونے والی بجلی کی آنکھ میں چولی۔ کراچی اور لاہور سمیت بعض شہروں میں لوڈ شیڈنگ جاری۔ لاہور میں بجلی کے بحران میں شدت، ہر 1 گھنٹے بعد بجلی غائب۔ کئی علاقوں میں ہر آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی میں صنعتی صارفین کو بجلی کی فراہمی شروع۔ رہائشی علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کے باعث اب بھی لوڈ شیڈنگ۔ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 9722 میگا واٹ، طلب 14000 میگا واٹ۔ بجلی کا شارٹ فال 4278 میگا واٹ رہ گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ توشہ خانہ سے متعلق بین الوزارتی کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ کابینہ نے پالیسی اور رپورٹ کمیٹی کو بھجوا دی۔ دوبارہ سفارشات پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں وزراء نے رائے دی کہ عوام کو بھی بتایا جائے کہ ایمانداری اور اصولوں کی بات کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں توانائی بچت پلان پر کابینہ کو میڈیا مہم پر بریفنگ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق غور۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی کابینہ نے ای سی سی اور قانون سازی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ توشہ خانہ کے سربراہ کو بیان حلفی داخل کرانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کے سربراہ بیان حلفی داخل کرائیں کہ تحائف کی تفصیل خفیہ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ عدالت چیمبر میں دیکھ کر فیصلہ کرے گی کہ یہ دعویٰ قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اسے خفیہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایم کیو ایم جلسے اور احتجاجی سیاست شروع کرنے کے لیے تیار۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا بہادرآباد میں اجلاس۔ متنازع حلقہ بندیوں اور بلدیاتی الیکشنز کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایم کیو ایم کا منظم عوامی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے تیار۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن تیاریوں سے متعلق اجلاس۔ عام انتخابات اور ضمنی الیکشن کے اخراجات اور تیاریوں پر بریفنگ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا پنجاب اور کے پی کے گورنر سے جلد رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی اداروں سے ملازمین اور افسران کی فہرست مانگ لی۔ صوبائی الیکشن کمشنر سے آر او، ڈی آر اوز اور انتخابی عملے کی تفصیلات طلب کی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے عملے کو عام انتخابات کے لیے مکمل تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ افسران اور الیکشن اسٹاف کو ٹریننگ دی جائے گی۔
मुबैना साइफर साजिश से मुताल्लिक अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद का अपीलें सुनने से इनकार। अपीलों को किसी दूसरे जज के सामने लगाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। साइफर साजिश से मुताल्लिक अपीलें वकला ने दायर कर रखी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक लेन रेफरेंस के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीमी एक्ट के बाद पाक लेन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अदालत पाक लेन रेफरेंस नैब को वापस करे या बरी कर दे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के 2 रेफरेंसेस पहले ही वापस हो चुके हैं। पाकिस्तान को सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ताशकंद में बिलावल भुट्टो का इजलास से खिताब। कहा, सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। आलमी हिद्दत की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पाकिस्तान तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। दुनिया को माशी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल का सामना है। उधर भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए बिलावल भुट्टो को दावतनामा भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी दावतनामा भिजवाया गया। इजलास भारतीय शहर गोवा में होगा।